السلام علیکم دوستو، آج جو پوئم ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس پوئم کا ٹائٹل ہے دی ایمپرر آف آئس کریم بائی والیس اسٹیونز. اٹ از ریٹن بائی والیس اسٹیونز اینڈ دس پوئم از کنسسٹ آف 2 اسٹینزاز. اس پوئم میں دوستو والیس اسٹیونز نے آئس کریم کا سمبل یوز کرتے ہوئے لائف کی ٹمپریرینس کو بیان کیا ہے. آئس کریم از دا موسٹ پاورفل سمبل ان دس پوئم. جس طرح آئس کریم پگھل کے ختم ہو جاتی ہے اسی طرح لائف بھی عارضی ہے. زندگی کی مدت بھی آئس کریم کی طرح بہت کم ہے. آئس کریم جلد ختم ہو جاتی ہے، جلد کھا لی جاتی ہے. اسی طرح لائف بھی جو ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے اس نے بتایا ہے کہ جو لائف ہے ہمیں اس کو ختم ہونے سے پہلے جس طرح ہم آئس کریم کو انجوائے کرتے ہیں اس کے ختم ہونے سے پہلے، اسی طرح ہمیں موت سے پہلے زندگی کو جو ہے نا انجوائے کر لینا چاہیے. So keep this concept in your mind and let's start the poem without wasting any time. تو چلیں ہم اس پوئم کی لائن بائی لائن ایکسپلینیشن دوستوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. The first stanza opens in the kitchen. ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی پارٹی ہو. جس طرح وہ شروع میں کہتا ہے call the roller of big cigar, the muscular one, and bid him whip in kitchen cups, concupiscent curds, let the wenches dawdle in such dress. ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی پارٹی ہو. وہ کہتا ہے call the roller of big cigars. دوستو آپ کو پتہ ہوگا کہ بگ سیگار کا اس نے ذکر کیا، اور بگ سیگار جو ہے وہ سگریٹ کی طرح کا ہوتا ہے، لیکن وہ سگریٹ سے موٹا ہوتا ہے. انہیں ہاتھ سے رول کرنا پڑتا ہے، انہیں بنانا پڑتا ہے، اور انہیں رول کرنا کافی محنت کا کام ہے. تو اس لیے وہ دوسری لائن میں کہتا ہے دا مسکولر ون، یعنی ایک مسکولر آدمی ہی اس جو سگار ہے اسے ایک مسکولر آدمی ہی اسے رول کر سکتا ہے. سو پوئٹ سگار رولر کو کہتا ہے ایز اے لسنر، جیسے وہ سیریمنی پہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی سیریمنی ہے اور اس میں گیا، اسے رولر کو کہتا ہے وہ کچن میں جائے اور دہی کو جا کے وپ کرے. یہاں پہ دوستو وپ کا مطلب ہوتا ہے پھینٹنا. جیسے ہم گھروں میں دہی وغیرہ کو پھینٹتے ہیں یا انڈا وغیرہ کو پھینٹ کے پکاتے ہیں، اسی طرح ادھر وہ بول رہا ہے کہ جاؤ اور اسے وپ کرو، جیسے ہم لوگ گھروں میں دہی وغیرہ کو پھینٹتے ہیں. یہاں وہ جس کرڈ کو ویپ کرنے کا کہہ رہا ہے، کرڈ وہ ایسا ورڈ ہے جو کنکیوپیسنٹ ہے. دوستو کنکیوپیسنٹ کا مطلب ہوتا ہے لسٹفل اینڈ ڈیزائرس. اور وہ نیکسٹ لائن میں بولتا ہے لیٹ دا وینچز ڈیوائڈل ان سچ ڈریس ایز دے آر یوز ٹو ویئر اینڈ لیٹ دا بوائز برنگ فلاورز ان لاسٹ منتھس نیوز پیپر. دوستو وینچز کا مطلب ہوتا ہے گرلز، اور ڈیوائڈل کا مطلب ہوتا ہے بیکار پھرنا. ڈیوائڈل کا لفظ پروسٹیٹیوشنز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہاں وہ دوستو عورتوں کو یہ بول رہا ہے کہ یہ جو سیریمنی کا ماحول ہے ادھر وہ عام سے کپڑے پہن کے آئیں. دے آر یوز ٹو ویئر، جو وہ عام حالات میں اپنے گھروں میں جو پہنتی ہیں کپڑے وہی پہن کے ادھر آئیں، نہ کہ شو آف کریں. اور لڑکوں کو بھی وہ یہی مشورہ دے رہا ہے کہ جو لاسٹ منتھ کا جو پچھلے منتھ کا جو نیوز پیپر ہے اس میں جو فلاورز ہیں وہ فلاورز اس میں ریپ کر کے لائیں، نہ کہ نئے جو چیزوں میں ریپ کر کے لائیں. یہاں وہ دوستو یہ بتانا چاہ رہا ہے اصل میں کہ ہمیں جو ہے شو آف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو جیسے وہ ریئل ہیں ویسے ہی زندگی گزارنی چاہیے. نیچے وہ نیکسٹ لائن میں بولتا ہے لیٹ بی فینالے آف سین، دا اونلی ایمپرر از دا ایمپرر آف آئس کریم. دوستو ہمیں یہاں پہ 2 لائنیں جو ہیں وہ رائم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. باقی پوئم میں ہمیں پہلے اسٹینزا میں کوئی بھی جو لائن ہے وہ رائم کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو لیٹ بی فینالے آف سین، یہاں وہ دوستو سین کا لفظ استعمال کر رہا ہے. یہاں سین کا لفظ ہوتا ہے آؤٹر اپیرنس. تو وہ عورتوں اور مردوں سے یہ بول رہا ہے کہ جو آؤٹر اپیرنس ہے اس کو چھوڑو، بلکہ جو تمہاری اصل ریئلٹی ہے اس کو اختیار کرو.
سیم کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، جو سیم کا مطلب ریالٹی بھی ہوتا ہے نا، تو ریالٹی کے وہ ادھر بول رہا ہے کہ ریالٹی کو ابسکیور نہ کرو، بلکہ اس کا فنالے ہونے دو، مطلب جو اصل روپ ہے اس کو اختیار کرو۔ دنیا میں جو شو آف ہے، جو لوگ لمحہ اختیار کرتے ہیں، اس چیز کو چھوڑو اور حقیقت کو اختیار کرو۔ اپنی زندگی میں جو چیز تمہیں ملی ہوئی ہے اس کو انجوائے کرو۔ نیچے لائن میں وہ مزید کلیئر کرتا ہے "The only emperor is the emperor of ice cream"۔ یہاں وہ بولتا ہے کہ وہی بندہ ایمپرر ہے جو آئس کریم کو پگھلنے سے پہلے اس آئس کریم کو کھا لیتا ہے۔ مطلب جو بندہ زندگی کو ختم ہونے سے پہلے یعنی موت سے پہلے جو زندگی کو انجوائے کر لیتا ہے، وہی اصل میں جو وہ ہوتا ہے، وہ اصل میں وہی ایمپرر ہوتا ہے۔ تو چلیے اب چلتے ہیں دوسرے اسٹینزا کی طرف۔ دوسرے اسٹینزا میں وہ دوستوں بولتا ہے "Take from the dresser of deal lacking the 3 glass knobs that sheet on which the embroidered fantails once"۔ دوستو ڈریسر کا آپ کو پتہ ہوگا، جو ڈریسر ہوتا ہے لکڑی کا بنا ہوتا ہے، جس میں ڈرارز وغیرہ، دراز جو ہوتی ہے جسے ہم اردو میں دراز بولتے ہیں، وہ لگے ہوتے ہیں، اور ڈیل کا مطلب ہوتا ہے ایک عام سی لکڑی۔ دوسری لائن میں نوبز کا اس نے لفظ استعمال کیا، نوبز کا مطلب ہوتا ہے ہینڈلز آف ڈرارز۔ اور تھرڈ لائن میں اس نے ایمبرائڈرڈ کا لفظ استعمال کیا، جس کا مطلب ہوتا ہے کڑھائی کرنا یا ڈیزائن بنانا کسی کپڑے کے اوپر۔ اور فینٹیلز ایک برڈ کا نام ہے۔ تو دوستو یہ یہاں پہ سین ہمیں جو ہے نا چینج ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ چینج ہوتا نظر کیا آتا ہے کہ یہ جو جب پوئم ہم نے دیکھی تھی، جب پوئم اوپن ہوئی تھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پارٹی وغیرہ ہو یا کوئی سیریمنی ہو، لیکن ادھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ادھر جو ماحول ہے وہ ایک ڈیتھ کا، ایک فیونرل کا ہے۔ یہاں پہ ایک اولڈ وومن کی ایک باڈی پڑی ہوئی ہے، جس کے بیڈ روم میں ایک ڈریسر آف ڈیل ہے جو کہ عام سی لکڑی کا بنا ہوا ہے، اور اس کے جو ڈرارز کے جو ہینڈلز وغیرہ ہیں، وہ 3 جو ڈرارز کے ہینڈل ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، اور اس نے ان ڈرارز میں ایک ایمبرائڈرڈ فینٹیز مطلب ایک کپڑے کے اوپر ڈیزائن بنا کے رکھا ہوا تھا اپنی زندگی میں جب وہ زندہ ہی، اینڈ اسپریڈ اٹ سو ایز ٹو کور دا فیس۔ وہ لسنرز کو بول رہا ہے کہ اس کا جو فیس ہے اس کو وہ ایمبرائڈرڈ جو فینٹیل کی چادر ہے اس سے جو اس کا چہرہ ڈھانپ دو۔ آگے وہ نیکسٹ بولتا ہے "If her horny feet protrude they come to show how cold she is and dumb"۔ دوستو ہارنی کا مطلب ہوتا ہے گھسے ہوئے، اور پروٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے باہر نکلے ہوئے۔ تو دوستو ادھر وہ بتانا چاہ رہا ہے، پوئٹ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس کے جو فیٹ چادر سے باہر نکلے ہیں، جو لوگ یہاں آئیں گے، وہ ادھر لسنر سے کہہ رہا ہے جو لوگ یہاں آئیں گے وہ اس بات سے واقف ہو جائیں کہ اس کے پاؤں ٹھنڈے ہو چکے ہیں اور وہ عورت ڈم ہے یعنی خاموش ہے۔ اس سے وہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ عورت مر چکی ہے۔ یہاں ایک آئیڈیا پوئٹ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہے کہ اس عورت نے زندگی کو بالکل انجوائے نہیں کیا، اس کے پاؤں گھسے اس کی سٹرگل کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، لیکن ایسی چیزیں انسان کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ موت جیسے ایک محاورہ کہہ لیں، ڈیتھ از ڈیتھ لیس، دیر از نو ڈیتھ آفٹر ڈیتھ۔ جب ہم ڈیتھ کو فیس کر لیتے تو اس کے بعد کوئی موت نہیں ہوتی، موت برحق ہے۔ تو اسی آئیڈیا کے ذریعے وہ بولتا ہے کہ ہمیں جو اپنی زندگی میں مخلص دوست بنانے چاہیے، نہ کہ بیکار چیزوں میں اپنی زندگی کو وقف کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو خراب کرنا چاہیے۔ ان لائنز کو ہم اس طرح بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ اس عورت نے بالکل سادہ زندگی گزاری اور کوئی دکھاوا نہیں کیا۔ ان لائن کو دونوں طریقوں سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے۔
आगे वो नेक्स्ट लाइन में बोलता है लेट द लैम्प अफिक्स इट्स बीम। यहाँ वो कह रहा है कि लैम्प को एक जगह फिक्स कर दो, यानी वो बताना चाह रहा है कि हमारा ज़िंदगी में यही मकसद होना चाहिए, यही फोकस होना चाहिए कि हम ज़िंदगी को जिएं ना कि गुजारें। एंड पे फिर अपने आइडिया पर एम्फसिस के लिए दोबारा पोइट कहता है द ओनली एम्परर इज़ द एम्परर ऑफ आइसक्रीम। असल एम्परर वो है जो ज़िंदगी को बिना दिखावे के जीता है। इस लाइन का ये मतलब है। इस लाइन को पोइट ने 2 मरतबा अपनी पोइम में इस्तेमाल किया है। इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि वो यही इस पोइम का मेन आइडिया बनता है, और इसी लाइन के ज़रिए वो पोइट अपने लिसनर्स को, उसके बाद हमें जो हम रीडर हैं, हमें वो बताना चाह रहा है कि अपनी ज़िंदगी को बेकार कामों में, बेकार कोशिशों में मत वक्फ करो, मत ख़राब करो, बल्कि अपनी ज़िंदगी को जियो, अपनी ज़िंदगी को गुजारो। तो दोस्तों, हम अगर इसके थीम की बात करें तो इसका मेन थीम जो बनता है वो डेथ के ऊपर बनता है, लाइफ के ऊपर बनता है। लाइफ एंड डेथ आर द 2 मेन थीम्स ऑफ दिस पोइम। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने द एम्परर ऑफ आइसक्रीम बाय वालेस स्टीवंस की हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखी। आइसक्रीम को एज अ सिंबल ऑफ लाइफ देखा। उसके बाद हमने थीम देखे जो कि लाइफ और डेथ हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।